ذکر کرنا ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر ہم کثرت سے کریں۔ وضو ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، پاک صاف ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں تو بھی، دکان پہ بیٹھے ہیں تو بھی، کہیں مزدوری کر رہے ہیں تو بھی زبان سے ذکر کرنا ہے۔ ہاتھ پاؤں اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ ذکر کرتا رہیں۔ اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ اگر آپ سو رہے ہوں تو آپ کا دل بھی کلمہ پڑھتا رہے۔ اتنا ذکر کریں کثرت کے ساتھ۔ اور یہ ضروری نہیں کہ رمضان المبارک میں تو ذکر کریں اور رمضان المبارک ختم ہو گیا اس کے بعد پھر ہم کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہم کلمہ طیبہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہیں، لیکن رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، شیطان کو بند کر دیا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ رحمت کے فرشتے نوٹ کر کے پہنچا رہے ہیں۔ جتنا جس قدر کوئی کلمہ طیبہ کا ذکر کرے گا اتنا اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور عرض کیا اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیں جو میں کیا کروں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم کلمہ طیبہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، یہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں، میں تیرا پیغمبر ہوں، میرے لیے کوئی خاص وظیفہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے کریم اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، یہ بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ اس روئے زمین پر اس وقت میں تیرا پیغمبر ہوں، کیا مجھ سے زیادہ تجھے کوئی یاد کرنے والا ہوگا؟ مجھ سے زیادہ کوئی ذکر کرنے والا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہوں اور میرے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہاں اے موسیٰ تجھ سے زیادہ بھی یاد کرنے والے ہیں۔ تو حیران ہو گئے کہ یا اللہ وہ کون ہے؟ میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے بھی زیادہ تیرا ذکر کرے، مجھ سے زیادہ تیرا ذکر کرے، تجھے یاد کرے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آ جاؤ۔ عصا رکھنا یہ نبیوں کی سنت ہے، ہاتھ میں ڈنڈا رکھنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، فرمایا اس پتھر پر مارو۔ تو پتھر پر مارا تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ان میں سے ایک پتھر اور نکلا، کہا اب اس پر مارو۔ اس پتھر پر مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہوا، اس کے اندر سے مینڈک نکلا، زندہ مینڈک۔ یا اللہ یہ کیا؟ اللہ تجھے یہ بھی علم ہے کہ اس پتھر کے اندر پتھر، پتھر کے اندر پتھر، پھر اس پتھر کے اندر مینڈک یا کیڑا، تجھے یہ بھی علم ہے؟ وہ تو رب ہے نا، وہ تو ایک ایک ذرے سے واقف ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو بنائیں تو آپ کے علم میں ہے کون سی چیز کہاں لگی ہے، کیوں کہ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ نے گھر کو بنایا ہے۔ تو جس نے پوری کائنات کو بنایا کیا وہ کائنات سے باخبر نہیں ہو سکتا؟ اسے پتہ ہے کون سی چیز کہاں ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ تو مینڈک ہے. فرمایا ہاں اے میرے کلیم اس سے بات کرو، کلام کرو، اس سے باتیں کرو مینڈک سے. یا اللہ یہ میری بولی کہاں سمجھے گا اور اس کی ٹہ میں کیسے سمجھوں گا. کہا میرے کلیم باتیں تو کرو، میں تو رب ہوں، ابراہیم کے ہاتھ سے چھری کو بلوا لیتا ہوں، میں تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھوا دیتا ہوں، میں تو رب ہوں، باتیں کرو اس سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مینڈک سے پوچھا مینڈک صاحب آپ یہاں بند ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، اور کھانے پینے کا کیا انتظام ہے، اور آپ سانس کیسے لے رہے ہیں، آکسیجن کیسے پہنچ رہی ہے، یہ تو چاروں طرف سے بند ہے. مینڈک کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر یہ سوال تو آپ رب سے کریں جو مجھے روزی پہنچا رہا ہے، جو مجھے آکسیجن پہنچا رہا ہے، یہ تو اس سے کرے. وہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق سے باخبر ہے، وہ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے. وہ اچھی طرح جانتا ہے ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر جانور کو، کیڑے مکوڑوں کو وقت آنے سے پہلے انہیں روزی دیتا ہے. شیر اگر گوشت کھاتا ہے اسے گوشت دیتا ہے، بھینس اگر گھاس کھاتی ہے اسے گھاس پہنچاتا ہے، پانی کے اندر جانور جو ہیں ان کی جو روزی ہے وہ وہاں پہنچاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی دن کسی کی روزی بند ہوئی ہو یا اس کے کارخانے میں کسی چیز کی کمی آ گئی ہو یا لوڈ شیڈنگ ہو گئی. نہیں ایسا نہیں ہے، سب کو دے رہا ہے. اچھا یہ بتا کہ تو روزانہ اللہ کا کتنا ذکر کرتا ہے. ہم تو انگلیوں پر گنتے ہیں نا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. کوئی کہتا ہے میں نے دل میں 100 دفعہ کلمہ پڑھا، کوئی کہتا ہے میں نے دن میں 100 دفعہ درود شریف پڑھا. ہم تو شمار کرتے ہیں نا، گنتے ہیں. تو مینڈک نے جواب دیا کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ میں روزانہ اللہ کا کتنا ذکر کرتا ہوں، لیکن اتنا اچھی طرح یاد ہے کہ میرے جسم سے نکلنے والا سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں نکلتا. ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر، ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے. اے مالک میں تو یہی سمجھ رہا تھا، میں پیغمبر ہوں، تیرا نبی ہوں، میں تجھے بہت یاد کرتا ہوں، تیری تو ہی جانتا ہے، اپنی ہر ادنا سے ادنا مخلوق سے بھی واقف ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بھی عام نہیں، چن کے بنایا. اللہ رب العزت نے دیکھو آسمان کتنا بڑا ہے، چاند، سورج، ستارے، حور و ملائک، جنت، بڑی بڑی چیزیں اللہ نے کن کہہ کر کے بنا دی. کن کہا سب کچھ بن گیا. لیکن جب اے حضرت انسان تیری بنانے کی باری آئی، اللہ نے کن نہیں کہا، فرمایا خلقت بیدیہ، میں نے انسان تجھے اپنی قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے بنایا. انسان کتنا عظیم ہے. اور پھر بنا کر لاوارث نہیں چھوڑ دیا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑی عزت عطا فرمائی. یہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو بڑی عزت عطا فرمائی. کتنی عزت ہے تیری تجھے معلوم نہیں ہے، میری کتنی عزت ہے مجھے معلوم نہیں ہے. بس اتنا ضرور ہے کہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو میرے آدم کو. کتنی عزت عطا فرمائی. اور ہماری عزت اس کلمے کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ہماری عزت ہے. جس کے دل میں، جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، زمین اور آسمان کے اندر سب سے زیادہ معزز انسان یہ ہے. جس کے پاس لاکھوں ڈالر، اچھی گاڑیاں، اچھے کپڑے، برادری، خاندان، رشتہ دار، سیکورٹی، آگے پیچھے لوگ، لیکن کلمہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ دوستی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر کلمہ ہے زبان پر، دل میں اور اس کے جسم پر،
تو فرمایا فرشتے بھی اس کی نوکری کرتے ہیں، یہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کلمے والی زندگی نصیب فرمائے اور کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔